ایک دن جبریل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پریشان تھے۔ تو آقا کریم نے پوچھا کہ اے جبریل، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں آج جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، جہنم کی سب سے نچلی والے طبقے میں منافق لوگ ہوں گے، اور چھٹے طبقے میں یا رسول اللہ مشرک ہوں گے، اور پانچویں طبقے میں یا رسول اللہ چاند اور سورج کی پوجا کرنے والے، اور چوتھے طبقے میں یا رسول اللہ آگ کی پوجا کرنے والے، اور تیسرے طبقے میں یا رسول اللہ یہودی ہوں گے، اور دوسرے طبقے میں یا رسول اللہ عیسائی ہوں گے، اور پہلے طبقے میں جناب جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو آقا کریم نے پوچھا، جبریل خاموش کیوں ہو گئے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پہلے طبقے میں آپ کی امت کے لوگ ہوں گے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی جبریل علیہ السلام سے، تو آقا کریم زار و قطار رون لگے، اور آقا کریم نے اپنے حجرہ مبارک کا دروازہ بند کر لیا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتے، یا رب ہب لی امتی اللہم اغفر لی امتی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن اپنے حجرہ مبارک میں رہے۔ نماز کے وقت دروازہ کھلتا، نماز ادا کرتے اور فوری اپنے حجرہ مبارک میں چلے جاتے، تو اللہ کے حضور دعا کرتے۔ تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، تو آپ نے جا کر 3 دفعہ السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، لیکن تینوں دفعہ جواب نہ ملا۔ تو جناب حضرت ابو بکر صدیق روتے ہوئے واپس آئے، اور آ کر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی دروازے پر 3 دفعہ گئے، اور تینوں دفعہ جا کر سلام بلایا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، لیکن تینوں دفعہ سلام کا جواب نہ آیا۔ تو جناب حضرت عمر فاروق نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تو حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے کہ اتنی بڑی ہستی کے جانے سے بھی آقا کریم نے دروازہ نہیں کھولا۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے یہ سارا واقعہ جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق کے جانے سے دروازہ نہیں کھلا، اور پھر حضرت عمر فاروق کے جانے سے بھی دروازہ نہیں کھلا، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی ان کو جا کر میں بتاتا ہوں۔ تو راوی لکھتا ہے، تو جناب حضرت علی المرتضیٰ نے جا کر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی کو سارا واقعہ بیان کیا۔ تو سیدۃ النساء آقا کریم کے حجرہ مبارک کے دروازے پر پہنچی، اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام پیش کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری اپنی لخت جگر کی جب آواز سنی تو دروازہ کھولا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگے۔ تو جناب سیدۃ النساء نے پوچھا کہ اے ابا جان، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے آپ نے دروازہ بند کیا ہے اور آپ زار و قطار رو رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے پیاری بیٹی فاطمہ، ابھی جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے پیغام دیا کہ آپ کی امت بھی جہنم میں ہوگی، تو میں اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ تو آقا کریم نے پھر سجدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زار و قطار روئے،
اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک اللہ جل شانہ کی طرف سے پیغام نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب اپنا سر انور سجدے سے اٹھا لو، آپ کی امت کے معاملے میں ہم تمہیں خوش کر دیں گے، جیسا آپ چاہیں گے ایسا ہی ہوگا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور سجدے سے اٹھایا اور اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہا، میں اپنے آخری امتی کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جاؤں گا اور پھر میں اس کے بعد جنت میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستان محترم، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی ہے کہ آپ اپنی امت کے غم میں آپ نے زندگی بسر کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اماں جی فرماتی ہیں، سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی آپ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ میرے ننھے لال کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ جب میں نے آقا کریم کے ہونٹوں کے قریب اپنے کان کیے تو میرا بیٹا یہ کہہ رہا تھا، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سیر کے لیے گئے تو وہاں بھی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہی التجا پیش کی کہ اللہم اغفر لی امتی، کہ یا رب العالمین میری امت گناہ گار ہے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جناب حضرت قصب بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، جب میں نے آقا کریم کو ان کے روضہ انور میں اتارا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آقا کریم کے لب مبارک ہل رہے ہیں۔ جب میں نے اپنے کان آقا کریم کے لب مبارکہ کے کول کیے تو آقا کریم اللہ کی بارگاہ میں یہی فرما رہے تھے، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ تو دوستو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسا کریم رسول عطا فرمایا جنہوں نے ہر وقت اپنی امت کی فکر ہی رہی، اور ایک ہم ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو چھوڑ کر ہم شیطان کے چال پر چل رہے ہیں، شیطان کے بتائے ہوئے رستے پر چل رہے ہیں۔ ہم رحمان کے رستے کو چھوڑ کر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے کو چھوڑ کر ہم شیطان کے رستے پر چل رہے ہیں، اور ہماری پریشانی کی وجہ بھی بس یہی ہے کہ ہم نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی حکم عدولی کی ہے، اسے پیچھے چھوڑا ہے، اپنی من مرضی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہماری پریشانی کی بس وجہ بھی بس یہی ہے کہ ہم نے آقا کریم کی سنت کو ترک کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کو ہم نے ترک کر دیا، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بس اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں۔ تمام تعریف اللہ جل شانہ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اور درود پاک آخر الزمان نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے، اور تمام دعائیں اپنے والدین کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ جل شانہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ جل شانہ ان کی کامل مغفرت اور بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔